بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دوسرا رخ اور میں ہوں ثناء اللہ۔ ناظرین، پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور جو بھی سیاسی جماعت پنجاب میں کامیاب ہوتی ہے وہ مرکز میں بھی اس کی حکومت ہوتی ہے۔ 2018 کے انتخابات میں بھی پی ٹی آئی نے نہ صرف پنجاب میں کامیابی حاصل کی بلکہ مرکز میں بھی ان کی حکومت بنی۔ لیکن 2-2.5 سال اور 3.25 سال کی کارکردگی کے بعد جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں چاہے خوشاب کا حلقہ ہو، ڈسکا کا ہو، وزیر آباد کا ہو، پی ٹی آئی کو شکست کا سامنا ہے۔ اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آیا پی ٹی آئی کی کارکردگی کا ایشو ہے یا کوئی اور ایشوز ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ۔ ان سے ان ایشوز پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ تو یہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ کی پارٹی میں کیا کوئی کام کا ایشو ہے یا آپ کی پنجاب حکومت کی کارکردگی؟ الیکشن تو ضمنی آپ نے کراچی میں بھی آ رہا ہے، کے پی میں بھی آ رہا ہے، لیکن پنجاب میں خاص کر ایک بڑا گھمسان کا ایک مارکا ہوتا ہے اور وہاں پر ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی حکومت اس طرح ڈیلیور نہیں کر سک رہی ہے یا کوئی اور ایشوز ہیں؟ اصل یہ ہے کہ جو آپ نشاندہی کر رہے ہیں یہ روایتی سیاست کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ روایتی سیاست میں کیا ہوتا تھا کہ ایک اپوزیشن ہوتی تھی، ایک حکومت ہوتی تھی، پھر اپوزیشن جو ہے وہ جو بھی ادائیں، اٹکیلیاں، انگڑائیاں لے کے حکومت وقت کو تنگ کرتی تھی اور حکومت وقت جو ہے پھر ضمنی الیکشن میں اپنے تمام وسائل، اپنے تمام تر بجٹری پروگرام اور ہر طرح کی انتظامی سرپرستی کر کے ان الیکشن کو انجینئر کرتی تھی، مینوپلیٹ کرتی تھی، مینج کرتی تھی اور پھر یہ تاثر حقیقت بن جاتا تھا کہ حکومت وقت جو بھی ہے اس نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے کیونکہ اختیار اس کے پاس ہے، ضمنی الیکشن کا اقتدار اس کے پاس ہے۔ یہی تو یہ وہ تبدیلی ہے جو عوام سے جس کا وعدہ کیا تھا عمران خان نے کہ اقتدار بھی ہمارے پاس ہو، اختیار بھی ہمارے پاس ہو، وسائل بھی ہمارے پاس ہوں اور انتظامی ہر طرح کی سرپرستی بھی ہمارے پاس ہو، لیکن اس کے باوجود ہم رول آف لا پہ بلیو کریں اور ہم رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ جو جمہوریت کا اصل حسن ہے، ہم اپنے مخالف کو بھی یہ موقع دیں کہ آپ جس کو چاہیں ووٹ ڈالیں، جس کو چاہیں آپ اپنی قیادت کے لیے چنیں، کیونکہ جو حکومتیں ہوتی ہیں 1-2 سیٹ سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی ہم یہ سیٹیں ہاریں یا جیتیں ہماری حکومت، لیکن اس کا ایک میسج تو جاتا ہے نا؟ اس کا میسج دونوں طرح سے جاتا ہے۔ ایک طرح سے یہ جاتا ہے کہ رول آف لا اور پاکستان کے اندر اداروں کو مضبوط کرنے اور عوام کی آواز کو طاقت دینے کے لیے حکومت وقت ہوتے ہوئے بھی یہ حکومت جو ہے اس نے اپنا اختیار استعمال نہیں کیا اور اس پہ شاباش بھی ہمیں ملتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام میں مقبولیت ختم ہو گئی ہے، عوام نے حکومت کو مسترد کر دیا ہے یا حکومتی پالیسیز جو ہیں اس کو پذیرائی نہیں بخشی، تو یہ دونوں نیریٹیو چلتے رہتے ہیں۔ لیکن پہلا نیریٹیو چونکہ عمران خان کی تبدیلی کے سفر کے ساتھ میچ کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس کو زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری سیٹیں جن پہ الیکشن ہوا، اکثریت جو تھی وہ اپوزیشن کی جیتی ہوئی سیٹیں تھیں، تو جہاں پہ ہم نے مقابلہ کر کے بغیر اختیار استعمال کیے ہم نے ووٹ اپنے جو ہے وہ بڑھائے ہیں، تو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑا ہے۔ جی 2.5-3 سال میں جو لوگوں کی مشکلات بھی بڑھی ہیں، آپ کی پالیسی جو ابھی آپ کے نئے وزیر خزانہ نے اپنی پہلی پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو ہم پالیسی لے کر چل رہے تھے اس سے لوگوں کو سانس بند کیا جا رہا تھا، اب ان میں اس کو سانس لینے کی اجازت دینی ہے، اکانومی کو کھولنا ہے۔ تو لوگوں کی مشکلات بھی بڑھی ہیں، حکومت کی جو پالیسی تھی، IMF کا جو پروگرام تھا، بہت زیادہ مہنگائی، انفلیشن بھی ہوا، اس کی وجہ سے بھی امپیکٹ آیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت ہم معیشت سنبھال کے حکومت میں آئے تو آپ کو یہ حقیقت بھی پتہ ہونی چاہیے کہ اس وقت معیشت کی صورتحال کیا تھی۔ آپ بینک ڈرافٹ ہو رہے تھے، بینک ڈیفالٹر ہو رہے تھے اور اوورآل انٹرنیشنلی آپ ڈیفالٹ کر کے دنیا کے سامنے بینک کرپسی فائل کرنے کی طرف آپ کے قدم بڑھ رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان نے ایک مشکل فیصلہ کیا اور ایک ایسا چیلنج جس میں وہ معیشت کو بھی سہارا دینا تھا، عوام کو بھی ریلیف دینا تھا، بینک کرپسی کی طرف بڑھتے قدموں کو بھی روکنا تھا اور عوام کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے
عوام دوست پروجیکٹ منصوبے اور پالیسیز بھی لانی تھی. تو ابھی 3 سال ہم نے ایک اسٹرگل کی ہے. جو انسٹیٹیوشنل تباہی ہوئی تھی اس کو ہم نے ریفارمز کے ساتھ جوڑ کے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے. اس کے جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں ان کے مثبت اثرات تو آنے شروع ہو گئے ہیں. اچھا میڈم, مائکرو سطح پہ جس کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, اور شوکت ترین صاحب کی موجودگی میں پوری امید ہوں کہ الٹیمیٹلی وہ مائکرو انڈیکیٹرز کو امپروو کرنے کی طرف توجہ دلائیں گے بھی اپنی ٹیم کی, اور اپنی توجہ بھی اس پہ مرکوز کریں گے تاکہ اصل جو مہنگائی کا شکنجہ ہے جو عوام کی گردن کے گرد ٹائٹ ہوا ہے وہ ڈھیلا کیا جائے اور عوام کو سکون کا سانس نصیب ہو اور دستیاب ہو. اچھا, آپ کی حکومت کا اور پرائم منسٹر کا بھی جو ٹاپ ایجنڈا ہے وہ احتساب ہے, اور آپ 2.5-3 سال سے آپ کی پوری حکومت اس پہ زور لگا رہی ہے اور نعرے بھی لگا رہی ہے اور باقاعدہ ایک, لیکن سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن جا کے بیٹھ گئے اور اب میاں شہباز شریف کو بھی اجازت دے دی گئی ہے, تو کس کو آپ لوگوں نے کس کا احتساب پھر کرنا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو رول ہے ہم نے کیا اپنی ایمانداری سے ادا کیا. کیا ہمارا جو رول تھا کہ جو غلط ہو رہا تھا ہم اس کو روکیں, اور ہم نے وہ روکا. جو جس نے غلط کیا ہم اس کو کٹہرے میں لائے, ان کیسز کے ساتھ جوڑ کے جو ایک ثبوت تھے, جو اس کے ساتھ جڑے فیکٹ تھے, جو منی ٹریلز تھیں, جو ٹی ٹیز کے اور فلودے والے, ریڑی والے, کلفی والے کے اکاؤنٹ سے جو ایسے انکشافات ہوئے. کدھر ہیں وہ کدھر ہیں وہ تو سب لوگ بازار پھر رہے ہیں. اب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارے حصے کا جو کام تھا ہم نے کیا, جو عدالتوں کے حصے کا کام تھا وہ ہم نہیں کر سکتے تھے. ہم نے عدالتوں کے سامنے وہ کیسز رکھ دیے. اب ویک جو ہمارا پروسیکیوشن سسٹم ہے, سٹرکچر ہے, جہاں پہ ہر ادارے کو اپنا رول پلے کرنا ہے, وہ سکم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزمان جو ہیں وہ ریلیف لے کے باری باری اگر باہر آ رہے ہیں تو اس میں حکومتی عزم میں کوئی کمی نہیں آئی. حکومتی کمٹمنٹ وہیں سٹینڈ کرتی ہے, لیکن صرف عمران خان اکیلا یا پی ٹی آئی اکیلی ان گورنمنٹ کھڑی ہو کے ان چوروں اور لٹیروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکتی. ہر ادارے کو اپنا کام کرنا ہے. شہباز شریف کو روکیں گے یا جانے کی اجازت تو ان کو مل گئی ہے, آپ کیا کریں گے, ان کو جانے دیں گے؟ دیکھیں, یہ گرنٹر ہیں, پہلے جو دوائی لینے گے بھائی ہیں بڑے صاحب, وہ ابھی تک ان کو نہ وہ دوائی دستیاب ہوئی ہے جو لے کے وہ پاکستان واپس آئیں, اور نہ جو علاج کی سہولتوں کا وہ وعدہ کر کے گئے تھے, دعویٰ کر کے گئے تھے. عدالتیں ان کو پکار رہی ہیں, بلا رہی ہیں اور آوازیں لگا رہی ہیں, اور وہ عدالت کے مفرور بھی ہیں, اشتہاری بھی ہیں, لیکن وہ ان کانوں پہ کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی. جو گرنٹر تھے ان کے, جنہوں نے ان کو واپس لانا تھا, وہ خود باہر جانے کے لیے پر تول رہے ہیں. سوری. تو یہ بدقسمتی ہے ہمارے نظام کے, وہ لوپ ہولز ہیں جن کو بھرنے کی ضرورت ہے. عدالتوں سے ہم توقع کرتے ہیں کہ جس نے گارنٹی دی تھی, جس نے عدالت کے سامنے کمٹمنٹ دی تھی, جس نے اس کو واپس لانے کے لیے ذمہ داری اٹھائی تھی, اگر وہ بھی بھاگ جاتا ہے تو کون جواب دے؟ کوئی اپیل میں جائیں گی حکومت, پنجاب حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ؟ دیکھیں, ابھی تو عدالتی فیصلہ جو ہے وہ ہمارے پاس جب آئے گا تو حکومتی ترجیحات ہم طے کریں گے. کیبنٹ کی کمیٹی ہے ایک جو ای سی ایل میں نام ڈالتی ہے اور ای سی ایل سے نام نکالتی ہے. جب یہ عدالتی احکامات ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو پھر اس کمیٹی کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ اس پہ فیصلہ کرے. لیکن جو عوامی رائے ہے اور جو میری پارٹی کے اندر ووٹر کی رائے ہے اور جو عمران خان کے اس وقت احتساب کے نعرے کے ساتھ جڑی سوچ والے لوگ ہیں, وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چور بھاگا تو اس نے بڑے ڈاکو سے بھی زیادہ رائے فرار اختیار کرنی ہے. وہ بھی چند ہفتے کے لیے عدالت سے چھٹی لے کے گیا تھا
تو آج تک واپس نہیں آیا، تو یہ بھی جو جا رہا ہے وہ پاکستان واپس آئے گا کہ نہیں؟ تو یہ گرانٹر ہے، یہ اس کو لائے پہلے، نہ کہ یہ خود بھاگے. تو یہ ان کی آواز کو سننا ہے. تو اس کے لیے کیا ہم لائے عمل بناتے ہیں، قانونی تقاضے کیا ہمارے پاؤں کی زنجیریں بنتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کو قانون کے تابع کر سکتے ہیں. یہ ایک مسلسل جدوجہد اور جہاد ہے جو عمران خان کی قیادت میں یہ حکومت کرتی رہے گی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم جانیں گے جو ڈاکٹر فردوس عاشق اوان میں سیالکوٹ میں کیا، بیوروکریسی کی جو نااہلی کو پکڑا، اب اس کا ملک بھر میں ملا جلا رجحان آ رہا ہے. بہت زیادہ طبقات ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، کچھ تنقید بھی کر رہے ہیں. تو اس پر ہم ضرور بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میڈم آپ جو ایک سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، وہاں پہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کے حوالے سے ملک بھر میں اس پہ بڑا شور مچا، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، بڑا اپریشیٹ بھی کیا کہ بیوروکریسی کو کم از کم سامنے آنا چاہیے. میں خود بھی پنڈی کے کچھ بازاروں میں ایک دن اچانک چلا گیا، تو وہاں پر کوئی چیز اس قابل نہیں تھی جس کو خریدا جا سکے، اور قیمت بازار کے برابر تھی. تو یہ تو جو عوامی نمائندے ہیں ان کو کم از کم کوئی وزٹ کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو یہ معاملہ اب کہاں پہنچا ہے؟ اس پر سنا ہے کہ چیف سیکرٹری بڑے ناراض تھے، اور وزیر اعلیٰ کو بھی رپورٹ گئی ہے، اس پہ انکوائری بھی ہوئی ہے، پرائم منسٹر میں بھی اس معاملے میں انوالو ہوئے ہیں. تو یہ معاملہ اب کہاں پر پہنچا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ 7 ارب کی سبسڈی عوام سے گالیاں کھانے کے لیے نہیں دیتی، نہ عوام کو لائنوں میں لگا کے. یہ صرف پنجاب کی حکومت نے دی؟ یہ صرف پنجاب کی حکومت ہے، صرف ان بازاروں کے لیے، جس میں ہم 20 روپے صرف چینی پہ سبسڈی دے رہے ہیں، تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے رکھنے میں آسانی ہو. اسی طرح 14 مختلف اشیاء خورد و نوش ہیں آٹے سمیت، جس میں ہم نہ صرف سبسڈی دے رہے ہیں بلکہ سہولت کاری کر رہے ہیں. اب حکومت کوئی پالیسی بناتی ہے اور ترجیحات طے کرتی ہے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی پروگرام بنتا ہے، اس کو امپلیمنٹ جو ہے انتظامیہ نے کرنا ہے. اگر انتظامیہ کی کوئی لاپرواہی اور کوتاہی اور غیر ذمہ داری جو ہے وہ حکومتی عزم کے آگے کھڑی ہوتی ہے آگے، یا حکومتی جو روڈ میپ ہے، ایجنڈا ہے، اس کے راستے کی رکاوٹ بنتی ہے، تو وہ تو کسی صورت بھی وہ کوتاہی برداشت نہیں کی جا سکتی. سیالکوٹ کا واقعہ بھی اس لاپرواہی غیر ذمہ داری کی عکاسی کر رہا تھا. جہاں تک پرائم منسٹر کا ذکر ہے، تو پرائم منسٹر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کو انہوں نے اپنے طور پہ خفیہ ذرائع سے وہ ساری انٹیلیجنس بیس رپورٹنگ منگوائی تھی. اس پہ ان کو وہ تمام حقائق پتہ چل گئے ہیں کہ وہاں پہ چینی کی لائنیں لگا کے کلو کلو چینی فروخت کرنا حکومتی ترجیح نہیں تھی. وہاں پہ پنکھے لگائے بغیر، کرسیاں لگائے بغیر سینئر سٹیزنز کا ان بازاروں میں نڈال ہو کے حکومتی پالیسی سے متنفر ہونا یہ حکومت کا کسی صورت بھی ٹارگٹ نہیں تھا. پھر جو ٹینٹ لگائے گئے وہاں پہ، وہ ٹینٹ ہی گرین. اچھا، دو باتیں، تو اس لیے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ عوام کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل، اور عوام کو کسی صورت بھی پریشانی میں وہ نہیں دیکھ اچھا، اس میں سکتے. میڈم 2 ایشو تھے جو ابھی آ رہے ہیں، میڈیا میں بھی آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ خاص کر. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر نے آپ کے کسی رشتہ دار کے گودام پر کوئی چھاپا مارا تھا، اور یہ ایک آپ کو پتہ ہے دوسری طرف سے بھی ایک ویو پوائنٹ آتا ہے. ایک تو یہ پوائنٹ آ رہا ہے، اور دوسرا ایک پوائنٹ یہ آ رہا ہے کہ شاید ان کی تعیناتی میں آپ سے کنسلٹیشن نہیں کی گئی اور عثمان ڈار سے کی گئی. تو یہ دونوں پوائنٹ بڑے اوپنلی آ رہے ہیں، تو ان دونوں پہ میں آپ سے آپ کا موقف ضرور جاننا یہ چاہوں گا. دونوں پوائنٹ اس لیے غلط ہیں اور حقائق کے برعکس ہیں، جھوٹ پہ مبنی ہیں، بے بنیاد ہیں. اور یہ سوشل میڈیا پہ جب یہ چلی تو اس کو ایز اے فیک نیوز میں نے ڈینائی کیا تھا. اور یہ ایک نون لیگ کا ایک پورے کا پورا مافیا گینگ جو ہے، جو اس وقت ان کی سپورٹ میں نکلا تھا، اور ان کو بھول کیا تھا کہ جس وقت انہوں نے اسی بیوروکریسی کو انہی چیف سیکرٹری صاحب کو للکارا تھا اور دھمکیاں دی تھی ان کے بچوں کی اٹھانے کی، اور تو ان کی تحفظ کے لیے بھی
میں ان کے اسپوکس پرسن کے سامنے آئی تھی. ابھی پرائم منسٹر نے جو 1-2 روز قبل خطاب کیا ہے اپنا فارن سروس کے لوگوں سے، اور ان کی جو پرائم منسٹر کو ملا ہے فیڈ بیک پاکستانی اوورسیز کی طرف سے کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے پاکستانی سفارت خانوں میں، اس پہ پرائم منسٹر نے معاملہ اٹھایا تو ایک آگ لگی ہوئی ہے پوری فارن سروس میں، اور اس پورے پہ پرائم منسٹر کے اس بیان پر بھی تنقید کی جا رہی ہے. یہ ایک سملر قسم کا ایشو ہے، وہ بھی بیوروکریسی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو اس قوم کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، وہ اس نظام کو بدلنے کی جو سوچ ہے اور اس گلے سڑے نظام سے نجات اور چھٹکارا دلانے کی جو امید ہے، وہ اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک آپ بیوروکریسی کے رویے نہیں بدلیں گے، افسر شاہی کے رویے نہیں بدلیں گے. وزیر اعظم نے جو ریفارمز شروع کی ہیں اور جن ریفارمز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، وہ ڈی ایم جی جو ہمارا تعیناتی کا اور ان کی اوورال سلیکشن کا جو طریقہ کار ہے، اس کی طرف بھی ریفارمز لانی ہوں گی، کیونکہ یہ انگریز کے دیے ہوئے جو نظام اور سسٹم ہے وہ واسرائے کے دور میں تو چل سکتا تھا. یہاں پہ جمہوریت کے اندر عوامی راج میں یہ واسرائے والی سوچ چل نہیں سکتی. لہٰذا اس سوچ کو بدلنے کے لیے سوچ کو بدلیں گے یا اس نظام کو بدلیں گے؟ قوانین بدلیں گے، ریفارمز لائیں گے، اور اس کی طرف جو ہے وہ وزیر اعظم نے عشرت حسین صاحب کی قیادت میں ریفارمز ایجنڈا کمیٹی کو یہ ٹاسکنگ کی ہوئی ہے کہ وہ اس سٹرکچر کا الٹرنیٹیو کو روڈ میپ اور پلان لائیں، تاکہ جو ایک دفعہ 17ویں گریڈ میں بھرتی ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ واسرائے لگ گیا، وہ حاکم ہے، اب پوری عوام اس کی محکوم ہے، اور اس کا رویہ جو ہے وہ اتنا ایروگنٹ ہے کہ وہ عوام کو جواب دے نہیں، وہ افسر شاہی بن جاتا ہے جبکہ اس کو نوکر شاہی بننا چاہیے، اور شاہی نوکر عوام کا نوکر ہوتا ہے اور عوام سے تنخواہ لیتا ہے. جو اس میں اہم ترین چیز کرنے کی ضرورت ہے، جیسے پاکستان فوج میں ٹویٹر اکاؤنٹس پہ پابندی لگی ہے، سوشل میڈیا پہ پابندی لگی ہے. کوئی فوجی جو ہے اپنا اکاؤنٹ کھول کے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ تصویریں کھینچ کے تو اپنے ہیروئزم اور ماڈلنگ اور کیٹ واک اور جس طرح کا رویہ میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے. اور اسی طرز پہ فی الفور جو ہے یہ ٹویٹر اکاؤنٹ اور ان کے ساتھ جڑا سوشل میڈیا، اس پہ کنسلٹیشن ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے پرفارمنس خراب ہو رہی ہے ہمارے افسران کی. ان کو ذاتی خود نمائی میں وہ سارا ٹائم صرف ہو جاتا ہے، تو کارکردگی دکھانے کا جو وقت ہے وہ ٹویٹر اور سوشل میڈیا کی زینت بنا رہتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیلیور کریں، پرفارم کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی قیادت میں گڈ گورننس کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم عملی تعبیر دینا چاہتے ہیں، اور پرفارمنس جو ہے وہ ہر آفیسر کو دکھا کے میرٹ بیسڈ اپنے لیے جو ہے وہ پوسٹنگ ٹرانسفر اور ایک ترقی کا جو عمل ہے اس کے ساتھ جوڑنا اس وقت اشد ضروری ہے. کیونکہ فیورٹزم پک اینڈ چوز سے نہیں، میرٹ پہ تعیناتیوں سے ہی ہم اس سسٹم کے اندر جو تبدیلی لانے کا جو خواب ہے اس کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں. میڈم وہ خواب اسی وقت بدلا جا سکتا ہے جب بااختیار بلدیاتی ادارے ہوں. تو میں اسی طرف آتا ہوں. سپریم کورٹ نے پنجاب کے بلدیاتی ادارے بحال کر دیے اور آج کافی وقت ہو گیا اس بات کو، آج بھی ان کے دفتروں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. تو پنجاب حکومت سپریم کورٹ کے احکامات ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. سپریم کورٹ نے ابھی تک اپنے تفصیلی فیصلے میں کوئی ہمیں کنکریٹ روڈ میپ اور کلیئر انسٹرکشنز نہیں دی ہیں کہ کس طرح سے ایک جہاں پہ میونسپل گورنمنٹس ایگزسٹ کرتی ہیں اور ٹی ایم اے کی موجودگی کے اندر ڈسٹرکٹ گورنمنٹس اور باقی جو سٹرکچر اس وقت ہے اس کو کیسے بھیج دیا جائے، ڈیزالو کر دیا جائے، اور اس کی جگہ پرانے کو کس طرح انکارپوریٹ کر دیا جائے. اس تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے. جو ہی وہ فیصلہ آئے گا ہم اس فیصلے پہ عمل درآمد کو یقینی کریں گے. دوسرا، اس کے خلاف ہم اس میں چلے گئے ہیں اپیل میں نا، اس فیصلے کے خلاف حکومت پنجاب نے اپیل، اس میں اسٹے تو نہیں ملا ہے آپ کو؟ نہیں، ابھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے، ابھی تو ہم نے باقاعدہ جو ہے وہ اپیل فائل کی ہے. وہ جو ہی اپیل لگتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ کلیئرٹی آئے گی کہ ہمیں کیا ہدایات آتی ہیں،
उस हवाले से क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, जो इंस्ट्रक्शन चलें आप कोई डिसीजन ले भी लेते हैं तो कब तक पंजाब हुकूमत सूबे में बल्दियाती जो है इंतखाबात कराने का इरादा रखती देखिए, अभी तो कोरोना की जो लहर है, इस लहर के अंदर जो है वो आप सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs को फॉलो करने का जो इस वक्त आपने कमर बस्ता है, इस सूरत हाल में तो अभी जब तक कोरोना की सिचुएशन प्रॉपरली सेटल नहीं होती, क्योंकि ये तो गली महलों का इलेक्शन है, ये अवाम के मेल जोल का इलेक्शन है, तो इसको आपने फॉर द टाइम बीइंग टिल द कोरोना इज़ नॉट सेटल्ड, इस तरफ आप नहीं जा सकते। तो देखते हैं कि क्या ये कितनी जल्दी ये अच्छा कोरोना की मैडम, लहर एक खत्म होती है। अजीब सा जब से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब बने हैं तो काफ़ी उनको अरसा हो गया है, तो हर 1-2 महीने बाद कुछ चेहरे निकल आते हैं सोशल मीडिया पे अखबारात में, टीवी पे, जो PTI की तमाम कारकर्दगी, ख़राब कारकर्दगी का ज़िम्मेदार उस्मान बुज़दार को करार देने लगते हैं और उनकी तब्दीली की एक आवाज़ आने लगती है, और हर ये 2-3 महीने बाद आता है। तो आप क्या समझते हैं, ये पार्टी के अंदर से कोई आवाज़ें हैं या कोई और ताकतवर हमारे यहाँ जो इदारे हैं उनकी तरफ से ये किया जाता है? तो वजह क्या है जब प्राइम मिनिस्टर ख़ुद हर मरतबा कह देते हैं, उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर देते हैं, तो फिर ये आवाज़ें क्यों उठती हैं? देखिए, बात ये है और ये कि उनके पीछे है कौन? ये बेसिकली ख्वाहिशात पे तो पाबंदी नहीं है, और पार्टी के अंदर बैठे जो भी MPA हैं, अगर वो MPA बन सकते हैं तो वो वज़ीर आला भी बन सकते हैं। ख्वाहिशात को दबाया तो नहीं जा सकता, ना ख़त्म किया जा सकता, लेकिन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का जो वज़ीर आज़म बार बार एक अंदिया भी देते हैं, कमिटमेंट भी देते हैं कि वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे और वो परफॉर्म करेंगे, डिलीवर करेंगे, और उसके साथ साथ जो अवामी मुश्किलात हैं उनका अज़ाला करें। ये हर 3 माह जो आप ज़िक्र कर रहे हैं, जो अंगड़ाइयाँ लेते, सांसें भरते, ख्वाहिशात का मलबा उठाए, कुछ हमारे नादान दोस्त जो हैं वो मीडिया की स्क्रीनों की ज़ीनत बन के तो उस्मान बुज़दार को घर भेजने और ख़ुद वज़ीर आला बनने के हसीन ख्वाब देखते हैं, वो सुन लें कि ये ख्वाहिश उनकी कभी नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जब तक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान 5 साल वज़ीर आला है, वज़ीर उस्मान बुज़दार भी वज़ीर आज़म है, इमरान ख़ान साहब, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला की हैसियत से अनऑफिशियल गैर सरकारी जो तर्जमान बने हुए हैं उनकी तरफ से ये बातें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ में असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं और ये हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। तो इस बारे में वो बातें भी काफ़ी हुई हैं और उस पर बड़ी डिबेट भी हो रही है। आपका क्या ख्याल है, ये कौन है और ये किस किस्म का माहौल पैदा किया? मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान के मुखलिस नहीं है, जमहूरियत के जो हैं ये किसी तरह से भी ख्वाहिशमंद नहीं है। ये लोग जो हैं वो मुल्क में अफरा तफरी और इस तरह के रुझान और सोच जो है उसको परवान चढ़ाना चाहते हैं। एक मैंडेट अवाम ने दिया और अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया, तो वज़ीर आज़म किसी सूरत भी असम्बलियों का वो तो असद उमर ने खुद कहा है कि प्राइम मिनिस्टर, उनके बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया, मैंने खुद सुना है उनका इंटरव्यू, वो हकायक के बरक्स जो है उसके माने निकाले गए, और कतन पाकिस्तान के अंदर ना कोई ऐसी सूरत हाल है, ना कोई ऐसी सोच है, और ना हालात ऐसे हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो असम्बली तोड़े और अवामी मैंडेट की तौहीन करे। ये असम्बली अपनी मुद्दत भी पूरी करेगी और ये हुकूमत जो है अवाम को डिलीवर भी कर रही है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से जानेंगे कि जहांगीर तरीन पंजाब हुकूमत के लिए कितना ख़तरा है। वेलकम बैक। पंजाब में 32 से 35 जो अरकान हैं सूबाई असम्बली के अरकान, उनको एक शख्स है जो प्राइम मिनिस्टर के ज़ाती दोस्त हैं और PTI से भी उनका ताल्लुक़ है, जहांगीर तरीन साहब, वो लेकर अदालतों में जाते हैं और अलहदा उनकी मीटिंग्स होती हैं, बाकायदा दस्तखत होते हैं। तो उस ग्रुप से पंजाब की हुकूमत को कितना ख़तरा है, आप क्या समझते हैं? आया कि वो कोई मुस्तकबिल करीब में ख़तरा पैदा कर सकते हैं? क्योंकि इतनी ज़्यादा तो अक्सरियत है नहीं पंजाब में, PTI की चंद अरकान हैं, 14-15 अरकान की अक्सरियत है, तो 32 अरकान जब एक साइड पे खड़े हैं और अपने केसेस के हवाले से बात कर रहे हैं,
تو اس کو کیا آیا کہ ان کو NRO ملے گا اس بنیاد؟ نہ تو وزیر اعظم عمران خان کسی سے بلیک میل ہوں گے، نہ عثمان بزدار کسی سے پریشر میں آئے گا. ہمیں جہانگیر ترین صاحب اور ان کے ساتھ جتنے ساتھی ہیں ان کے تحفظات کا احترام ہے. ان کے جمہوری حق ہے کہ وہ گلے شکوے بھی کریں اور اپنے تحفظات کا اظہار بھی کریں. وزیر اعظم سے بھی وہ ملے تھے اور وزیر اعظم نے تحریک انصاف کے اندر احتساب اور انصاف، یہ دونوں جو نعرے ہیں ان کی عملی تعبیر کے لیے یقین دہانی کرا دی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف میں انشاءاللہ انصاف ہوگا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، اور ناانصافی کو روکا جائے گا. اور یکساں احتساب کا جو نعرہ ہے اس کو عمران خان کی قیادت میں ہر حال میں چاہے آپ کی حکومت چلی جائے، چاہے ہماری حکومت چلی جائے، یہ عزم ہے عمران خان کا. اور انہوں نے اس سے پہلے بھی کوئی کمپرومائز نہیں پھر کیا. ملاقات کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے باتیں کیوں سن رہے ہیں؟ نہیں، وہ ہمارے خاندان کا حصہ ہیں. پی ٹی آئی ایک فیملی ہے اور پی ٹی آئی کے خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے اس فیملی کے فرد ہیں وہ. اور جہانگیر ترین نے اس جماعت کے لیے ایک جدوجہد کی ہے اور وہ ساتھی ہیں ہمارے. اور اگر ان کو کوئی گلہ شکوہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو زیادتی کا ازالہ کرنا بھی تو ہمارا فرض ہے اور اس کی نشاندہی کرنا ان کا حق ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین کی طرف سے کوئی خطرہ تھا وہ اب ٹل گیا یا موجود ہے ابھی بھی؟ جہانگیر ترین جنہوں نے آشیانہ اپنے ہاتھ سے تنکا تنکا اکٹھا کر کے بنایا ہو، وہ اس آشیانیوں کو اپنے ہاتھ سے کبھی بھی نہیں بکھیریں گے یا بکھرنے دیں گے. یہ ساری کیا سرائیاں اور غلط فہمیاں جن کو پیدا کیا جا رہا ہے وہ عمران خان کے قابل اعتماد ساتھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. پنجاب میں بیوروکریسی اب پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ وزیر اعلیٰ کی ٹیم کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، یا وہ جو مشکلات تھیں بار بار بیوروکریسی کو تبدیل کیا جاتا تھا وہ اب کم ہوئی ہیں؟ دیکھیں، نون لیگ کی باقیات جو ہیں وہ آپ ان کو تو فی الفور اور مکمل ختم نہیں کر سکتے. وہ سسٹم میں تو موجود ہیں اور جہاں جہاں موجود ہیں وہاں پہ نمک کا حق ادا کرتے رہتے ہیں اور پی ٹی آئی کی پالیسیز کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے، اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اس حکومت نے اپنا ٹرنور پورا کرنا ہے اور وہ جواب دیں ہیں حکومت کو بھی اور پاکستان کے قانون کو بھی اور آئین کو بھی. اور جس نے کام کرنا ہے وہ کام کرے، اپنی سیٹ پہ ٹھہرے گا. جس نے کام نہیں کرنا وہ گھر جائے گا. اور یہ 1 پوائنٹ فارمولہ، اس میں دوسری رائے کوئی نہیں. یہی وزیر اعظم کا اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا عزم ہے کہ آپ کو ڈیلیور کرنا ہے، پرفارم کرنا ہے. اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو بہتر ہے آپ گھر جائیں. تو آپ کی حکومت جب سے آئی ہے خاص کر میڈیا بھی ڈیوائیڈ ہو گیا ہے اور میڈیا کی مشکلات بھی بڑھی ہیں. آپ کچھ عرصہ یہاں رہی بھی، مرکز میں بھی رہی، چیزوں کو دیکھا بھی ہے. تو کیا وجوہات ہیں؟ کیا پرائم منسٹر خود چاہتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا کو کمزور کیا جائے، یا آپ کی حکومت کا منشور ہے، یا کوئی اور ادارے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا کمزور ہو، ڈیوائیڈ ہو، اور اس کو جتنا کمزور کر دیا جائے اتنا حکومت کے لیے بہتر ہے؟ دیکھیے، یہ پرسیپشن ہے، اس کا ریالٹی سے تعلق نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان جتنے میڈیا کے ساتھ ان کا ایک دوستانہ اور ایک فرینڈلی ریلیشن شپ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو زیادہ سے زیادہ امپاور کیا جائے، ان کا جو ایک حقیقی رول ہے اس کو مضبوط کیا جائے. اور جمہوریت کے اندر میڈیا کی جو آنکھ ہے وہ بہت طاقتور ہتھیار ہے، حکومت کی رہنمائی کا بھی اور حکومت کو اوورآل سپورٹ کا بھی، اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومتی ترجیحات عوام تک پہنچانے کا بھی. تو کہیں پہ بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو دانستہ ٹارگٹ کر کے میڈیا کے حوالے سے نقصان پہنچانے کے حوالے سے کی جا رہی ہے. الحمدللہ ایک آپ کا بل جو ہے وہ جرنلسٹ سپورٹ اور پروٹیکشن کا اور فیسیلیٹیشن کا، وہ کیبنٹ کے سامنے لایا جا رہا ہے اور کیبنٹ کمیٹی اس کی اپروول کر چکی ہے، جس کا مقصد جو ہے آپ کی جان کا، مال کا، روزگار کا اور اوورآل جو بنیادی حقوق ہیں ان کا تحفظ یقینی بنانا ہے. تو ایک صحافی دوست حکومت ہوتے ہوئے صحافیوں کے لیے جو جاری منصوبے ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں ہوں یا عمران خان صاحب کی قیادت میں، وہ پایہ تکمیل تک پہنچے. بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ ہمیں ٹائم دینے کا. ناظرین، کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.